اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ، کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی اولاد کو اور جو آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بھی اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس شہر میں یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد اتنے نیک نہیں تھے، ان کے والد 7ویں مرتبے میں جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے، اس کی برکت سے اللہ نے 7ویں پشت کے مال کی اگر حفاظت فرما دی تو اللہ ان کے ایمان کی کتنی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ تقوی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فقیل، پوچھنے والوں نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی صورتیں دیکھیے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دیں اور بندے کو کلمہ یاد دلا دیں۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا، بس ان کی ایک چاہت تھی ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہیں،
عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی۔ اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ باوضو موت آنا ایک سعادت، پھر مسجد نبوی، پھر رمضان المبارک، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں، پھر ریاض الجنہ کے اندر، پھر نماز کی کیفیت، اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے، سجدے سے اٹھتے نہیں، وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنازہ ہوا، جنت بقیع کے اندر دفن ہو گئے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس عاجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں، کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے۔ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے 2-3 نیتیں کر لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سنت سجاؤں گا، اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے دعا دی، بہت اچھا، لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ پہلے کا انسان کوئی اور تھا، اب یہ انسان بدل گئے۔ اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں۔ تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا۔ چند مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں۔ اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ گئی۔ زندگی دیکھو کیسے گزری، مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا